قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے شیخ عبداللہ الکامل کو سفیر قرآن کا لقب ملا، ایمبیسیڈر آف دا قرآن۔ قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے یہ لقب انہیں ملا، اور اس لقب کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تدبر کو جو ہے مکمل طور پر اختیار کیا تھا، صرف پڑھنے میں نہیں بلکہ اپنی لائف اسٹائل میں بھی جو ہے وہ تدبر کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے ساتھ رہنے والے بتاتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے ہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے، وقفہ صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ کوئی اور کام بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن کریم کو جو ہے تدبر کے ساتھ مکمل کریں۔ سال کے اندر 28 دفعہ وہ مکمل کر لیا کرتے تھے، لیکن اس سال جو ہے وہ سفر میں رہنے کی وجہ سے جو ہے انہوں نے صرف 24 دفعہ اسے مکمل کیا۔ انہوں نے پریشانی کا اظہار بھی کیا تھا کہ اس سال جو ہے میں 28 قرآن مکمل نہیں کر سکا، اس سال صرف میرے 24 قرآن مکمل ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سفر میں رہتے تھے، یعنی رمضان المبارک آتا تھا تو کئی سال سے جو ہے وہ امریکہ جاتے تھے، اور وہاں پر جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ریاست سے دوسری ریاست رات میں نماز تراویح پڑھاتے تھے، اور اسی طرح جو ہے تہجد کے وقت جو ہے وہ قیام اللیل کرواتے تھے۔ کہ ترتیب یہ ہوتی تھی کہ ہر سال جو ہے رمضان کے حساب سے جو ہے وہ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ امریکہ وہ چندہ جمع کرنے نہیں آئے تھے، اور نہ ہی ان کا کوئی اور مقصد تھا، اور سفر وہ صرف اس لیے کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کا دین پھیلے اور لوگ جو ہے وہ قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ سن کر قرآن کی طرف آئیں۔ اس مقصد کے لیے نابینا ہونے کے باوجود جو ہے وہ مشقت اٹھاتے تھے، اور اس دفعہ انہوں نے سفر بھی زیادہ کیے تھے۔ ان کی مصروفیت ساری جو ہے وہ عبادت پر مشتمل ہوتی تھی، صرف کھانے پینے اور سونے کا وقفہ کرتے تھے، اس کے علاوہ قرآن پڑھتے رہتے تھے یا خطبہ دیتے تھے، امامت بھی کرواتے تھے۔ ماشاءاللہ خطیب، امام، داعی سوشل میڈیا پر بھی بہت ایکٹیو تھے، روزانہ یوٹیوب اور فیس بک پر ان کے لائیو پروگرامات آتے تھے، بہت اچھے شاعر بھی تھے، اور رونما ہونے والے حالات اور واقعات پر ترانے بھی پڑھتے تھے اور مسلمانوں کو نصیحت بھی کرتے تھے۔ عبداللہ کامل کی خوبصورت آواز میں سب سے زیادہ جو نعت مشہور ہوئی وہ یہ تھی، حل صلیت الیوم علیہ، آج آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا ہے۔ ان سب مصروفیات کے باوجود وہ قرآن کریم کے لیے وقت نکالتے تھے اور قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تنہائی میں بھی رو رو کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، سوچ سمجھ کر تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ رمضان المبارک مکمل ہونے کے باوجود وہ امریکہ میں رکے ہوئے تھے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے کہیں کوئی دعوت وغیرہ یا کہیں گھومنا پھرنا ہو، بلکہ وہ اس لیے رکے ہوئے تھے کہ وہ جس کمرے میں بیٹھ کے مسجد کے اندر ہی رہتے تھے، انہوں نے کسی کے گھر جانے کو قبول نہیں کیا۔ مسجد میں کا وہ کمرہ نیو جرسی کے اندر مسجد توحید کے اندر جو ہے وہ اپنے حجرے میں وہاں ہمیشہ ہر سال جو ہے وہ کئی قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ اس سال بھی عید آنے کے بعد بھی وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس ملنے مصر نہیں گئے، بلکہ وہیں بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، اپنے قرآن کریم کو جو ہے اپنی تعداد جو ہے وہ اسے پورا کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد ان کی نیت تھی کہ وہ حج پہ جائیں گے، جس طرح وہ جاتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ پھر سیدھا حج کے لیے نکل جائیں گے سعودیہ جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پردیس میں ہی اپنے پاس بلانا تھا، اور جس دن وہ فوت ہوئے ہیں اس دن کا آپ دیکھ لیں ان کا شیڈول تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بیٹھ کے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت عبادت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر ہو گئی۔ ظہر کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے اپنے حجرے میں گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ ان کے ساتھی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ انہوں نے بیٹھ کے جو ہے قرآن کریم کا جو ہے وہ گردان کی، اور رونے والی آیات پہ جو ہے وہ روتے تھے زار قطار، اور آخری دن بھی یہی ان کا معمول تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں اتنی شوق اور رغبت دی ہوئی تھی کہ وہ ہر وقت جو ہے مجھے کہتے تھے اب میرے ساتھ مل کے قرآن پڑھو۔ ان کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ایک آیت میں پڑھتا تھا اور ایک آیت وہ پڑھتے تھے، تو اس طرح وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ وہ کس طرح پڑھتے تھے اس کا اندازہ آپ اس ویڈیو سے لگا لیں، جس کے اندر وہ اکیلے بیٹھ کے جو ہے قرآن کریم کو تدبر سے پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح وہ تلاوت کر کے 28 قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ وفات سے پہلے آخری دنوں میں کس طرح وہ تنہا بیٹھ کے جو ہے قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے، یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں۔
يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.